بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سردار الاولیاء ہیں اور آپ کی بزرگی کی شہرت پورے عالم میں مشہور تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بوڑھی عورت حضور غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا غوث اعظم، میرے اس بیٹے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے، یہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے اور آپ سے بہت عقیدت اور محبت کرتا ہے۔ حضور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے تاکہ یہ ایک اچھا مقام حاصل کر سکے اور آپ کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے مقام تک پہنچ سکے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی ہی خدمت میں مصروف رہے اور آپ ہی اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ مہربانی فرما کر ہم پر یہ کرم کر دیجئے تاکہ میری اور میرے بیٹے کی زندگی اچھی گزر جائے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ حضرت غوث اعظم نے اس عورت کے بیٹے کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس کو مجاہدات اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ریاضت میں بندے کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اس لڑکے کو جو کی سوکھی روٹی دی گئی اور اسی پر اس لڑکے نے گزارا کرنا تھا۔ سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے وہ لڑکا بہت کمزور ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو دیکھنے کی غرض سے آئی تو وہ بیٹے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو کی سوکھی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا تھا، جس کی وجہ سے لڑکا بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ بوڑھی عورت جو کہ اس لڑکے کی ماں تھی، دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے کے لیے سرکار غوث اعظم کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوث اعظم ایک پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو ایک علیحدہ برتن میں جمع فرما رہے ہیں۔ جب اس بوڑھی عورت نے یہ سب دیکھا تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے شکوہ برے انداز میں مخاطب ہو کر کہنے لگی، حضور، آپ نے میرے بیٹے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو وہ بڑھیا بولی، واہ حضور واہ، آپ تو خود مرغی کا گوشت بڑے آرام سے تناول فرما رہے ہیں اور باہر میرا بیٹا سوکھی روٹی وہ بھی بغیر سالن کے ہی کھا رہا ہے۔ یہ کیسی شفقت اور مہربانی ہے! یہ آپ بہت ناانصافی کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا سوکھی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور خود یہاں پر مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اے مرغی، اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو ان لگی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہی وہ مرغی فوراً ہڈیوں سے گوشت اور پھر زندہ سلامت مرغی بن کر کھڑی ہو گئی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا بھی ریاضت و مجاہدات کر کے اس مقام تک پہنچ جائے گا تو وہ جو چیز چاہے گا وہ کھائے گا اور جو چاہے گا پیے گا اور جو چاہے گا کرے گا، لیکن پہلے اسے ریاضت اور مجاہدے تو کرنے دیں۔ جب یہ بھی ریاضت اور مجاہدے میں پورا اور مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ بھی جو چاہے گا کھائے گا اور جو چاہے گا کرے گا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بہت شرمسار ہوئی اور سرکار غوث اعظم سے معافی مانگنے لگی اور واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔